زندگی میں ایک بار ضرور سنیں یہ نادر اور حسین واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے درمیان۔ ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، 3 بار سلام کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر جو ہوا اسے سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دل کو چھو جائے، روح کو روشن کرے اور ایمان میں تازگی پیدا کرے۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے زندگی کے حسین لمحات کی۔ آئیے ان پاک ہستیوں کی عظمت، محبت اور قربت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائشی رحمت بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ عبادت ہو، لوگوں سے تعلق ہو یا پیار شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند، قلب بہت نرم تھا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا چاہے غریب ہو، امیر، مرد ہو، عورت، آپ کی شفقت سب پر برابر تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل رہے تھے کہ ایک غریب شخص کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے قریب جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ غریب شخص نے اپنی پریشانی بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، اس کی مدد فرمائی۔ اس چھوٹے واقعے میں آپ کی محبت اور انسانیت کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، روزہ اور عبادت بھی ایک مثال ہیں۔ آپ ہر وقت اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار، شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے زیادہ ہنسی اور خوشی فاطمہ کے آنے پر ہوتی تھی۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر سختی نہیں کی۔ ایک دن ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی کی تو آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی اصلاح بھی کی بغیر کسی غصے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور صبر کا ایسا نمونہ ہے جو ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے کہ حقیقی عظمت کا معیار صرف طاقت نہیں ہے بلکہ محبت اور اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا اور یہ پہلو بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت میں آپ کی محبت اور رہنمائی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گھر کا ہر فرد اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ تھا، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی بھی اخلاق، عبادت اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان اور ان کی زندگی کے حسین لمحات کی۔ حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک بیٹی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا حصہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فمن اصبحها فقد اصبحنی، یعنی فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا وہ دراصل مجھے ناراض کر چکا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنی اہم تھی۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور تقویٰ مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ دنیاوی زندگی میں بہت کم مال و دولت رکھتی تھیں، لیکن دل اور ایمان میں مالا مال تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کی حالت دیکھی اور فرمایا کہ جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو دنیاوی آسائش سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب رکھتے ہیں۔ ایک اور حسین واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھیں اور نماز کے بعد انہیں قرآن کی تعلیم دیتی۔ آپ کی عبادت اور اللہ کی محبت کا عالم ایسا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں نور پھیلا دیتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے زیادہ روشنی اور سکون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے سے پیدا ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت اور خدمت خلق بھی بہت مشہور تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور غریبوں میں بانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی یہ نیکیاں جنت کی خوشبو کی مانند ہے اور یہ اعمال اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔ حضرت فاطمہ کا صبر اور حیا بھی بے مثال تھا۔ آپ ہر مشکل اور ہر مصیبت میں صبر سے کام لیتی تھی اور کبھی اللہ کی رضا کی امید کے بغیر کسی سے شکایت نہ کرتیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت صبر اور حیا کے ساتھ اللہ کی راہ اختیار کرے وہ جنت میں اعلیٰ مقام کی مستحق ہوگی۔
آپ رضی اللہ عنہ کے والد کے ساتھ تعلق اور محبت بے حد گہری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے، ان کی خوشی اور سکون کا خیال رکھتے اور ہر مشکل وقت میں ان کی مدد فرماتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے اپنی عبادت اور خدمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جنت کی خوشبو سے نوازے میری پیاری بیٹی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کی شان اور ان کی زندگی کے حسین لمحات کی۔ حضرت علی نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز صحابی اور وفادار ساتھی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مجین علی من بعدی، یعنی میں علی کے بعد سب سے زیادہ ان پر مہربان ہوں۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری ہر لمحہ مثال ہے۔ غزوہ خیبر میں آپ نے نہ صرف اپنی جان کی قربانی دی، بلکہ دشمن کے محاصرے اور مضبوط قلعے کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی بہادری کا ذکر تاریخ میں ہر جگہ آیا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے بغیر میری امت مکمل نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی بڑی تھی۔ حضرت علی کی علم و حکمت بھی بے مثال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کو علی کے علم سے رہنمائی لینے کی ہدایت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر اور مشورے میں ہمیشہ انصاف اور تقوی جھلکتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ شخص ہے جو دین کی حفاظت کرے گا اور علم کی روشنی سے لوگوں کی رہنمائی کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ذکر اللہ کا شوق بھی اعلیٰ تھا۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزارتے اور دن میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور عدل بھی مشہور ہیں۔ آپ ہر محتاج کی مدد کرتے اور انصاف میں کبھی کسی کے حق سے ہاتھ نہیں کھینچتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مانند انسان کم ہی ملتا ہے جو انصاف، علم، شجاعت اور اللہ کی محبت سب میں یکساں رکھتا ہو۔ اب ہم آتے ہیں ایک حسین اور لمحے اور دلچسپ واقعے کی جانب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی قربت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر سلام کرنے لگے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے لگے تو اندر سے فاطمہ کی آواز آئی، یا ابا جان، میں سلام کا جواب دینا چاہتی تھی مگر میں مصروف تھی۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اب وہ دعا قبول ہونے کی خوشبو سے میرا گھر مہک رہا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تمہیں جنت کی خوشبو سے نوازے میری پیاری بیٹی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت اور اللہ کی محبت کس قدر پاکیزہ اور خالص تھی۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی محبت اور عبادت کا مرکز تھا۔ ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ مل کر غریبوں کے لیے کھانا تیار کیا اور تقسیم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، تم دونوں کی محبت اور خدمت خلق جنت کی خوشبو کی مانند ہے۔ یہ سادہ سا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیک اعمال اور خالص نیت اللہ کی رضا جنت میں مقام پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا اور دنیاوی آسائش سے کم دلچسپی رکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے اور ان کی سادگی، صبر اور عبادت جنت کی خوشبو کی طرح دل کو مہکاتی ہے۔ اسی دوران حضرت علی کی شجاعت اور علم بھی نظر آتا ہے۔ آپ ہر مشکل میں حضرت فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے گھر اور اہل خانہ کی حفاظت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کے گھر میں فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بیان ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکیزگی اور نیک اعمال سے گھرا ہوا گھر کتنا مبارک اور محفوظ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور قربت کو یاد کرتے ہوئے ہم ان پاک ہستیوں کی عظمت اور ان کے اعمال کی روشنی میں اپنے دل کو روشن کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی عبادت، صبر اور نیک نیتی، حضرت علی کی شجاعت، علم اور عدل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، اخلاق اور محبت سب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان کی زندگی میں محبت، صبر، خدمت، تقوی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی محبت اور قربت نصیب ہو فرمائے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، حضرت فاطمہ کی صبر اور عبادت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور حضرت علی کی شجاعت اور علم سے ہماری رہنمائی کرے۔
ہمیں نیک عمل کرنے اور اپنے خاندان میں محبت، سکون اور رحمت پھیلانے والا بنائے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما اور ہمیں بھی جنت کی خوشبو سے مہکنے والے، اپنے دلوں میں ایمان اور پاکیزگی رکھنے والے بناؤ۔ یا رب العالمین ہماری زندگی میں بھی وہ نور اور رحمت بھیج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں تھی۔ ہماری نیت صاف کر ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں آخرت میں ان کے قریب کر دے۔ آخر میں ایک بار درود پاک کے ساتھ خوبصورت سی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اب خوبصورت سی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المتحابین فیکا وجعلنا من المقتدین برسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الاکرام وارزقنا محبت فاطمہ وعلی ونورہم فی قلوبنا وجمعنا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی اتباع کرنے والوں میں شامل فرما۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال اور ہمیں جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما۔ اے رب العالمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی خوبصورت اور روحانی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔